اب تھوڑے صحت سے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہم آلریڈی پریشان تھے. اب موسم سرما نے جو ہی دستک دینا شروع کی ہے تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ڈرائی کف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا کہ مجھے بھی تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹ ہمیں ہر جگہ جو ہے گرد و غبار بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے. اچھا, ایک وجہ مجھے یہ لگ رہی تھی کہ کئی جگہوں پہ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں تو شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن نارملی ہم شہر کی فضا کو دیکھیں تو گرد و غبار خاصا ہے, اور اس گرد و غبار کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ڈسٹ الرجی جو ہے وہ لوگوں میں کافی اس کی شکایات آ رہی ہیں, جس میں رنی نوز ہے اور کافی مسئلے مسائل ہیں. اور جو لوگ آلریڈی انفیکٹڈ تھے, جن کو آلریڈی پرابلمس تھیں, وہ زیادہ مشکلات سے دو چار ہیں. اسپیسیفکلی وہ لوگ ابھی جو تازہ کووڈ سے ریکور ہوئے ہیں ان کا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ابھی تھوڑا بہت ٹائم لگ رہا ہے نارمل لائف میں آنے کے لیے, بیکاز دے ہیو بریدنگ ایشوز ابھی بھی. اس کے علاوہ اگر ہم پنجاب کا رخ کریں, ہم لاہور کا رخ کریں, تو لاہور میں ابھی سے اسموگ کا جو ہے نا ابتدا ہو چکی ہوئی ہے, اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ جیسے اسموگ کی ابتدا ہوتی ہے لوگوں کو سانس کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, آنکھوں کی تکلیف بھی ہوتی ہے, اور بہت ساری ایسی بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہے. اس لیے لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں ڈسٹ الرجی سے یہ کرنا چاہیے کہ اب یہ جو سچویشن ہے نا, اس کے اندر ہمیں ایئر کوالٹی انڈیکس بھی دوبارہ سے دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا, آج کل چل کیا رہا ہے. بالکل, یہ ہم چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی یہ جو ڈسٹ کی وجہ سے اس کے بعد آپ کا ظاہر ہے اٹ وڈ افیکٹ یور ایئر کوالٹی انڈیکس. لاہور کا بھی, کراچی کا بھی, پہلے بھی ہم 50 سے 100 کی رینج میں تو تھے ہی نہیں, ہم تو 100 سے آگے ہی تھے. تو اب لیٹس سی واٹ ہیپنس. یہ تو وہ چیز ہے نا جو ہم بڑے میسو لیول پہ نہیں کر سکتے, تو ہم نے اپنے انفرادی طور پہ اپنا خیال کیسے کرنا ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاد مکرم صاحب, جنرل فزیشین ہیں, اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی آپ نے میڈیا اور ستی کی ڈسکشن بھی سنی, اور یہ وہ چیز ہے جس سے ستی بھی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں, میں بھی سفر کر رہی ہوں, کیونکہ ایک تو بہت ڈرائی موسم بھی ہے اور ڈرائی کاف بہت خطرناک ہوتی ہے, اوپر سے ڈسٹ, تو کیسے بچیں اس سے؟ ویری رائٹلی سیٹ, جو جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ جو موسم تبدیل ہو رہا ہے اسپیسیفکلی ہمارے شہر میں انفارچونیٹلی جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, دس لائک کنٹریبیوٹس لائک اے لاٹ ٹو اٹ. دیکھیں, فرسٹ آف آل ایک بات سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ڈسٹ الرجی ہے اس کا کوئی ایگزیکٹ کیور نہیں ہے, ٹھیک ہے. یو کی ناٹ سے کہ میں یہ چیز مکمل ختم ہو جائے یا اس کو کیور کر دیا جائے, لیکن اس کی پریونشن ہے. سو یو ایکچولی نیڈ ٹو نو واٹ دا پریونشن از. آپ کو کیا پریونٹیو میجرز لینے ہیں. فرسٹ آف آل آپ ایسی جگہ میں رہنے کا انتخاب کریں, جیسے ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں who themselves they are not smokers, they have no exposure to passive smoking, لیکن جس جگہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ انڈسٹریز ہوتی ہیں, کوئی اس طرح سے کوئی روزانہ کی بنیاد پہ کچرا جلایا جا رہا ہوتا ہے, and they eventually develop cough, dry cough, and then in the long run they have breathing issues. ٹھیک ہے. اس طرح جیسے سبھی نے کہا کہ ابھی وہ لوگ جو already who have been suffering, جیسے فار ایگزامپل ہم جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو جیسے ہی اینڈ آف اکتوبر اینڈ بگننگ آف نومبر ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جو ایزمیٹکس ہیں اسپیسیفکلی وہ اپنی کمر کس لیں, بیکاز جتنی پولیوشن ہے ہمارے انوائرمنٹ میں, لائک اف یو سی, اگر ہم تھوڑا سا اسینڈ اپ کریں اسلام آباد میں یا مری کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ جو انڈیکس ہے وہ جی, اور ساتھ پولن الرجی بھی بہت زیادہ ہے. یہ انڈیکس کی بھی آپ نے بات کی نا, تو جو لائیو اس وقت انڈیکس ہے وہ دیٹ از 154 فور کراچی, وچ از انہیلدی, وچ از ویری مچ اچھا, ایک چیز مجھے اسلام آباد کا 78 ہے, لاہور کا ہے جی ایئر کوالٹی انڈیکس 170 آلموسٹ 169, یہ آگے پیچھے ہیں. اچھا, اور ایک چیز دیکھیں, ملتان میں 282 ہے. ملتان میں بہت زیادہ ہے, وہ بیسیکلی اسموگ فیکٹر کی وجہ سے بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, دس کنٹریبیوٹس اے لاٹ. تو ایک تو اس میں ہم بہت حد تک کام نہیں کر سکتے, ہم ظاہر یہ چیزیں انیویٹیبل ہیں, تو ہم پریونشن فرسٹ آف آل. اچھا, پھر اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں دواؤں کا بہت ارریشنل یوز ہوتا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے. دس از ویری مچ سیلف میڈیکیشن آئی وڈ سے مور اپروپریٹلی. کچھ ہوتا نہیں ہے, تھوڑا سا نزلہ کھانسی زکام ہوا, جی چلے گئے, اپنی طرف سے اینٹی بایوٹک شروع کر دی, یہ لے لیا تو وہ لے لیا. اس کے اندر اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے, یہ لوگوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ڈسٹ الرجی میں سب سے پہلے لائک ایسے پریونشن, اینڈ پریونشن کیا ہے؟ پریونشن یہ ہے کہ آپ ماسک ڈیفینیٹلی لگائیں. ٹھیک ہے.
اگر آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم الرجک ٹو لائک سم تھنگ اسپیسیفک، اسموک ہے، ڈسٹ ہے، اس طرح سے ایون یہاں تک کہ جو ہاؤس ہولڈ لیڈیز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کا موسم آئے آپ گھر میں بھی صفائی کریں تو ٹرائی ٹو ویئر اے ماسک. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کی بات کر رہی ہوں یہ چونکہ جب ہم ڈسٹ الرجی کی بات کرتے ہیں اور یہ موسم ایسا ہے کہ اس میں ہم نے دیکھا فلو بہت بڑھ جاتا ہے اور ہمارے پاکستان میں ہر دوسرا بندہ اس فلو اسپیشلسٹ. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے جی فلو ہو گیا تو چلو جی میں خود آپ بتائیں بیٹا یہ فلانی اینٹی بایوٹکس آنا شروع کر دو, یہ کر لو, فلانی کی اسٹیم لینا شروع کر دو, وہ کر دو, تم نے ٹھیک ہو جانا ہے. ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. لیکن جب کہ دیکھا جائے تو یہ فلو بہت جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہ کریں تو. ایسے ہی ہے, فلو از بیسکلی کازڈ بائی اے وائرس جس کو ہم انفلوئنزا وائرس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ صرف یہ جو نزلہ کھانسی زکام ہے دیز آر جسٹ دی انیشیل سمٹمس, ٹھیک ہے. اف لیفٹ انٹریٹڈ یا اگر آپ اس کو لائٹ لیں تو دس کین یو نو لیڈ ٹو اے فل فلیج نمونیا, اور ہم نے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے جسٹ بیکاز آف لیڈز ٹو دی کمپلیکیشنز. بالکل ایگزیکٹلی. اور اینڈ دس از دی ریزن وائی جو انفلوئنزا ویکسین آ گئی ہے جو پچھلے پاسٹ کپل آف ایئر سے ہو رہی ہے, جو اینوئل ویکسین ہے فلو ویکس کے نام سے جو آتی ہے, دیٹ ہیز بین میڈ کمپلسری کہ آپ اس کو ہر سال لگوائیں. یہ سالانہ بنیاد پہ یہ سالانہ بنیاد جسٹ ون شاٹ. جی. تو پریونشن کے اندر ایک یہ بھی اسٹیپ ہے کہ ہم یو نو ایون ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس بات کی اویئرنیس نہیں کہ ایسا کوئی ویکسین ایگزسٹ بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ اویئرنیس پروگرامس کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ فلو ویکسین آپ اچھا پھر دس ویکسین یہ جو ہے اس کو 3 ہفتے لگتے ہیں اپنا کام شروع کرنے میں جب یہ وین اٹ گوز ان سائڈ دا باڈی, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ پیک سیزن پہ نہیں آپ نے لگوانا, اس سے پہلے سے. ایگزیکٹلی. آپ کو پتا ہے کہ اکتوبر کا اینڈ ہے, نومبر اسٹارٹ ہے, اتنی کنٹامنیشن ہے, تو آئی ایم ایٹ اے رسک. تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو تھوڑا سا لائک بگننگ آف اکتوبر میں لگوا لوں. کوئی لگوا سکتا ہے, کوئی مطلب کسی بھی عمر سے آپ کا تعلق ہو, اس میں کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو. جی بالکل, کوئی بھی لگوا سکتا ہے. ایون بچے لگوا سکتے ہیں, بڑے لگوا سکتے ہیں, بزرگ حضرات لگوا سکتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ایک تو ماسک پہنے, گھر کے اندر بھی احتیاط کریں, بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے سرجیکل ماسک ہیں تو یہ تو ویسے ہی بہت کام آئیں گے ڈسٹ الرجی سے بچانے کے لیے, جو کچن میں مسلسل کام کر رہی ہوتی ہیں. اس سے ہٹ کے مجھے ذرا یہ بتائیں کہ نارملی ہم جب جاتے ہیں کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ پہلے لیتے ہیں اینٹی الرجی, جی, تو اس کے اندر یہ فیکسوفیناڈائن, ہائیڈروکلورائڈ, آر دے افیکٹو یا کون سے؟ دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. دے آر ویری افیکٹو, لیکن جیسے ہر چیز کی آپ کو پنچ لائن پتہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دیز آر افیکٹڈ بٹ وین یوزڈ ود لائک ان سوٹیبل اماؤنٹ اینڈ ڈیوریشن. لوگ شروع کرتے ہیں تو چنوں کی طرح کھائی چلے جاتے ہیں, وہ جی 1 مہینے تک کھا رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سو یو ایکچولی نیڈ ٹو کنسلٹ اے ڈاکٹر, ٹھیک ہے. وہ آپ کو بتائے گا, کیونکہ ہوتا یہ جو گروپ آف میڈیکیشنز ہے اس کو ہم اینٹی ہسٹامین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو الرجی میں یوزلی دی جاتی ہیں, جس طرح آپ نے نام لیا فیکسوفیناڈین ہے, سٹریزین ہے, لوراٹیڈین, اس طرح اور بہت ساری ہوتی ہیں. تو ان کا ایک اصول ہوتا ہے کہ ان کو ہم سائیکلیکل دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہے یہ وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو اتنے عرصے تک دینی ہے. اب جیسے کسی نے فیکسوفیناڈین لی, اب اس کو جب بھی کھانسی نزلہ زکام ہوگا وہ فیکسوفیناڈین یوز کرنا شروع کرے گا. Symptoms can be different. Symptoms can be different, one thing, and the other thing is کہ they start to lose their efficacy. تو جو بندہ ہے وہ ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کو دوا اثر نہیں کرے گی. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے سیلف میڈیکیشن کی بات بھی کی نا, وہ بتایا کہ بڑے بزرگ ہمیں خود سے اینٹی بایوٹک بھی لگاتے تھے. اب جیسے ستی جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو خود بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, دوائیوں کے اندر گھس جاتے ہیں, تو کبھی مجھے لگتا ہے یہ بھی پرسکرائب نہ کر دیں, یہ میڈیسن لے لو. تو یہ ہوتا ہے, یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سناب کریں اور باقی لوگوں کو بتائیں کہ نہیں بھائی ڈاکٹر ہی بتائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے اندر میری کوئی اور پرابلم ہو جو کہ باہر فلو بن کے سامنے آ رہی ہے. بالکل. دیکھیں اس وقت ڈینگی شہر میں اچھا خاصا پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور کووڈ سے تو ہم تو بینگ کلینیشینز ہم تو پچھلے 2 سال سے ڈیل ہی کر رہے ہیں, اور اب تو ایون لے مین کو بھی بہت پتہ چل گیا کووڈ کے بارے میں. تو فلو, کاف اور اس طرح کے جو سمٹمز ہیں, دیز آر انیشیل سمٹمز آف کووڈ ایز ویل ایز ڈینگی, ٹھیک ہے. تو سینگ اے ڈاکٹر ان دا فرسٹ پلیس بہت زیادہ ضروری ہے. کاف بخار بھی اس میں آ جاتا ہے. جی بالکل. ابھی کل میں نے اتفاق سے آپ سے شیئر کروں, کل میں نے ایک اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں ایک پیشنٹ دیکھا ہے who got admitted under my care. She actually came with the fever, cough, runny nose, اور اس کو گلا خراب اور اس طرح کی چیزیں, and she turned out to be dengue positive. اور اس کے جو پلیٹلیٹس ہیں اس وقت 30,000 ہیں, and we are considering کہ اگر مزید گرتے ہیں تو ہم ان کو ٹرانسفیوز کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو لوگ کیا ایوریج لیول کیا ہوتا ہے کس چیز کا ہونا کتنا چاہیے پلیٹلیٹس؟ آئیڈیلی دے شوڈ بی مور دین 1.5 lakhs, ٹھیک ہے, ایک نارمل پرسن کے. تو ڈینگی میں
गिरना शुरू होते हैं तो हम उसकी पीरियोडिकली होने इतने चाहिए, लेकिन वैसे होते 2.5 लाख तक हैं। डेढ़ से ऊपर होने चाहिए, 2.5 भी हो सकते हैं, किसी के 3 लाख हो सकते हैं, किसी के 4 लाख हो सकते हैं। ये इम्यूनिटी पे वेरी करता है फिर, इम्यूनिटी किसकी कितनी। अच्छा, अब इसका मतलब सॉरी बात करिए, जैसे अभी आपने कहा कि देखिए बुखार था, खांसी थी, नज़ला था, ये वो तमाम तो चीज़ें हैं जो हम उसमें भी देखते हैं, कोविड में भी देखते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि बजाय ये कि हम फ़ौरन से अपने आप को आइसोलेशन में कर लें, हमें यहाँ पे डॉक्टर से भी रुजू करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुद को आइसोलेट अप करने लग गए डर के मारे। दिस मीन्स कि आपको दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना, ना आपको सेल्फ मेडिकेशन की एक्सट्रीम पे जाना है, ना आपको इस एक्सट्रीम पे ओहो जी मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड तो आई शैल आइसोलेट माई सेल्फ, कोई मुझसे ना मिले मैं बंद हो जाऊँ, और इस तरह भी आपने नहीं करना है। तो एक दरमियाना रुख आपने इख्तियार करना है। और दूसरा ये है कि खाने पीने के मामले में हमें क्या, मतलब जैसे अब सजेस्ट किया जाता है कि गर्म पानी पिएं, ये करें, उसके अंदर क्या कर सकते हैं? देखिए उसके अंदर फर्स्ट यू शुड हैव अ गुड फ्लूइड इनटेक, ओके, व्हिच इंक्लूड्स क्लियर फ्लूइड्स। अच्छा, सादा पानी जो कि ठंडा ना हो, रूम टेम्प बहुत गर्म भी ना हो, उबाल के पीने की भी आपको जरूरत नहीं, गर्म हो, पानी साफ हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से लोग पानी तो इंटेक ज़्यादा होता है लेकिन पानी इटसेल्फ साफ नहीं है, तो वो फिर दिस लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। तो पानी साफ हो, पानी का इंटेक आपका अच्छा हो, हॉट बेवरेजेस का यूज़ आप ज़्यादा करें, सूप है, यखनी है, वैसे ही अब तो मार्केट में वैसे ही आ गया, सर्दियाँ आ रही हैं। एक बार फिर से बता दीजिए स्टीम का, कि स्टीम कैसे हम ले सकते हैं, स्टीम का इस्तेमाल? स्टीम ऐसे ले सकते हैं कि बस स्टीम को स्टीम की तरह लें। बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं जी, हम स्टीम में ये डाल दें और ये डाल दें और ये डाल दें, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। होता क्या है कि स्टीम इज बेसिकली ह्यूमिडिफाइड एयर, ठीक है। आपके पानी को की जो भाप है वो पैसेज में जाएगी तो आपका पैसेज क्लियर होगा। इसमें आप कोई चीज डालेंगे तो वो आपके पैसेज को मजीद ड्राई करेगा, इट्स गोइंग टू मेक इट वर्स, ठीक है। तो आप बहुत से बहुत कुछ डालना चाहे तो आप एक लौंग डाल लें। अच्छा, तो ये एयर प्योरीफायर्स जो होते हैं, ये ह्यूमिडिफायर्स बिल्कुल ये इफेक्टिव, बिल्कुल इफेक्टिव है, खास तौर से जो बच्चे होते हैं छोटे, जिनको हम दवाइयाँ नहीं दे सकते, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न्स हैं या इन्फेंट्स हैं, उनको भी जो पैदाइशी इनको एलर्जिक होते हैं, तो उनको हम ये सारी मेडिकेशंस इतनी कम एज में नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। सो वी एडवाइज मदर्स कि आप एयर ह्यूमिडिफायर ले लें और उसको रूम में रख लें और नेबुलाइज वगैरह करवाइए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शारिक मुकर्रम साहब मौजूद। प्लीज खुदा के लिए, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि सेल्फ मेडिकेशन पे नहीं जाना। नहीं, गूगल डॉक्टर, ना गूगल डॉक्टर, ना सती डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं, सीधा जो डॉक्टर है जिनके पास डिग्री है डॉक्टर वाली, उनके पास जाना है और उनको बताना है कि आपको फ्लू है, ताकि वो डॉक्टर साहब आपको सही तरीके से ट्रीट कर सकें, क्योंकि अक्सर फ्लू जब सही ट्रीट नहीं होता तो ये आपकी जान भी ले सकता है।